چوتھے سپارے کا حصہ ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اس میں کامل نیکی کا اصول بیان فرمایا کہ کامل نیکی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک آپ اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں قربان نہ کر دو۔ گویا کہ مطلوب تک اس وقت تک نہیں پہنچا جا سکتا جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں قربان نہ کر دی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تحویل قبلہ کے بعد اپنا رخ کعبہ شریف کی طرف کر لیا اور کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنی شروع کی، تو یہودیوں نے اور منافقین نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ کیا چیز ایسی واقعہ ہوئی کہ بیت المقدس کو چھوڑ کے بیت اللہ کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ کرنا شروع کر دیا ہے، حالانکہ بیت المقدس اس روئے زمین پر اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے، عبادت گاہ ہے۔ ان کے اس پروپیگنڈے کا جواب ان آیات میں دیا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ لوگوں کی عبادت کے لیے روئے زمین پر جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، یعنی گویا کہ اللہ کی عبادت کے لیے جو روئے زمین پر پہلی عبادت گاہ بنی وہ کعبۃ اللہ ہے، وہ بیت المقدس نہیں ہے۔ ان کے اس پروپیگنڈے کا جواب دیا اور پھر تین چیزیں ارشاد فرمائیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سب سے پہلا گھر ہے اور جہانوں کے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ مکہ مکرمہ کے اندر بیت اللہ شریف میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں، وہاں مقام ابراہیم ہے، وہاں حتیم ہے، وہاں اللہ کا گھر موجود ہے۔ اور تیسری چیز یہ ارشاد فرمائی کہ جو بھی بیت اللہ شریف میں داخل ہوگا کان آمینہ، وہ امان میں ہو جائے گا، وہ پرامن ہو جائے گا۔ یہ بیت اللہ شریف کی اور مسجد حرام کی اور جو حرمین شریفین ہیں ان کی یہ خاصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حرمت کی جگہ بنایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اس میں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، ایسا کہ تقوی کا حق ادا ہو جائے۔ تقوی کا حق ادا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی اطاعت ہو کہ اس کے بعد نافرمانی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے بجائے یاد رکھا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر لمحے یاد رکھا جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہی صفت احسان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزاری ہو، ناشکری نہ ہو، یہ تقوی کا حق ہے، اور یہ ہر ایک مسلمان کو اس طرح کا اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ امت محمدیہ کو اعزاز اس آیت میں دیا گیا کہ یہ امت خیر امت ہے، سب سے بہترین امت ہے۔ کس وجہ سے بہترین امت ہے؟ کہ تین کام کرنے والی ہے، کہ یہ اللہ پر ایمان لاتی ہے، دوسرے نمبر پہ یہ نیکی کی گفتگو کرتی ہے، نیکی کا حکم دیتی ہے، نیکی کو پھیلاتی ہے، اس کا ماحول پیدا کرتی ہے، اور تنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتی ہے۔ اس امت کا ہر فرد وہ ان تین صفات کے ساتھ متصف ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ جب تک امت ان صفات پر کاربند رہے گی تو وہ اللہ تعالیٰ کی مقرب بھی رہے گی، اللہ تعالیٰ کی جو یہ فضیلت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے حاصل رہے گی۔ جو ہی ہم یہ تینوں چیزیں چھوڑیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا شکار ہو جائیں گے۔ ہمارے مقرب لوگ، ہمارے جو اشراف ہیں، جو دیندار لوگ ہیں، وہ اللہ سے دعائیں مانگیں گے اور اللہ دعائیں قبول نہیں کریں گے، بلکہ عذاب مسلط ہو جائے گا اور ذلت کا عذاب ہوگا۔ اور اسی ہی دوسری آیت میں انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ اگر تم ایمان کی صدق کے ساتھ متصف رہے تو تم غالب رہو گے۔
غزوہ بدر اور غزوہ احد کا تذکرہ ہے اس سورہ مبارکہ میں۔ غزوہ بدر کا تذکرہ فرمایا اور ساتھ ہی جو نصرت الہی تھی، فرشتوں کی صورت میں 3000 کی تعداد میں، پھر 5000 کی تعداد میں فرشتے زمین پر اترے، ان کا تذکرہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنی ایسی مدد عطا فرمائی کہ انسانوں نے، صحابہ کرام نے خود اپنی آنکھوں سے وہ مدد اترتے ہوئے دیکھی۔ اور صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کو ہم نے قتل کیا تھا اور جن کو فرشتوں نے قتل کیا تھا، ان کا فرق ہمیں واضح نظر آتا تھا۔ اور غزوہ احد میں جو جزوی شکست مسلمانوں کو ہوئی، اس کے اسباب کو بھی ذکر فرمایا، وجوہات کو بھی ذکر فرمایا، اور ساتھ ساتھ صحابہ کرام کی جو استقامت تھی کہ زخمی ہونے کے باوجود اور اتنی بڑی تعداد کے اندر صحابہ کرام کا شہید ہونا، اس کے باوجود پھر دشمن کے پیچھے چلے گئے اور ان کو بھاگنے پر مجبور کیا، اس صفت کو بھی تذکرہ فرمایا۔ اور صحابہ کرام کی جو اجتہادی ایک معاملہ تھا، اس کا بھی عفا اللہ عنہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس معاملے کو معاف فرمایا۔ اس کے بعد مومنین کی صفات کو تذکرہ فرمایا اور 3 چیزوں کا اختیار کرنے کا حکم دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو صبر اختیار کرو۔ صبر کس بات پر ہے؟ صبر اطاعت پر ہے۔ صبر اپنی خواہشات پر نہ چلنے کی وجہ سے جو جذبات کو ٹھیس پہنچے گی، اس کے اوپر صبر ہے۔ وصابروا، اور مصابرہ یہ ہے کہ دشمن کے مقابلے کے اندر جب مشکلات آئیں تو ان کو برداشت کرنا ہے، جو تکلیف پہنچے گی ان کو برداشت کرنا ہے۔ اور رابطو، اور مرابطہ کہ عمل کے اندر تسلسل ہونا، آپ نے ایک عمل اختیار کیا اس کو تسلسل سے کرتے رہنا۔ سورۃ النساء یہ سورہ مبارکہ عورتوں کے مسائل کے حوالے سے اور وراثت کے حوالے سے ایک بڑا موضوع اس سورت کے اندر موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کو جو حقوق اسلام نے دیے اس کا تذکرہ ہے، یتیموں کو جو حقوق اسلام نے دیے اس کا تذکرہ ہے، بچوں کو جو حقوق اسلام نے دیے اس کا تذکرہ ہے۔ ابتدا میں ہی یتیموں کے حوالے سے جو اس وقت کے معاشرے کے اندر بے راہ روی تھی، اس وقت کے معاشرے میں جو بے احتیاطی تھی، اس کو تذکرہ فرمایا کہ یتیموں کے اموال کو مختلف ہیلوں بانوں سے کھا لیا جاتا تھا، ان کو برباد کر لیا جاتا تھا۔ اس بات کا تذکرہ ہے کہ جو یتیموں کے سرپرست بنتے تھے وہ اپنی منمانی سے ان مالوں کو خرچ کر لیتے، جب وہ بلوغت کی عمر کو، عاقل کی عمر کو پہنچتے تو اس وقت ان کے مال ختم ہو چکے ہوتے تھے۔ یا جو یتیم بچیاں تھیں وہ ان کے جو کفیل بنے ہوتے تو ان کی شادیاں نہیں کرواتے تھے، اگر ان کی شادی کروائی تو یہ مال بھی ان کے ساتھ ہی چلا جائے گا، اور مختلف ہیلوں بانوں سے ان کے نکاح میں رکاوٹ بنتے رہتے تھے۔ اس بات کی نفی فرمائی اور ان کو ان کا حق دینے کی تاکید فرمائی۔ اس کے ساتھ دوسرا جو مسئلہ اس میں ارشاد فرمایا وہ کہ مسلمان کو 4 خواتین کے ساتھ بیک وقت نکاح کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی شرط بھی لگائی کہ وہ ان کے مساوی حقوق ادا کرے۔ اگر مساوی حقوق نہیں ادا کرتا تو پھر ایک ہی پر اکتفا کرے اور اس کے حقوق کو ادا کرے۔ اس کے بعد وراثت کے حقوق، وراثت کے مسائل کو تفصیل سے بیان کیا۔ ذوی الفروض وہ رشتہ دار ہیں کہ جو میت کے ان رشتہ داروں کا آ جاتا ہے جن کے حصے ان آیات کے اندر مقرر فرمائے گئے، اور ہر ایک کا حصہ متعین فرمایا، اور جو حصہ شریعت نے اسے دیا ہے وہی اس کو ادا کرنا ہے، دینا ہے۔ ان عورتوں کا تذکرہ آخر میں فرمایا جن عورتوں کے ساتھ ابدی نکاح حرام ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم سے سورۃ النساء کی 4 پارے کی آخری آیت ہے۔ اس میں ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ اور اسی طرح وہ ماں جس کا یعنی رضائی ماں جس کا اس نے دودھ پیا، اور رضائی بہن، اور اسی طرح وہ اور عورت جو آپ کے نکاح میں آئی اور اسی کے بطن سے بیٹی بھی ہے، اس کی پرورش میں آنے والی اس کی ستیلی بیٹی،
اور اس کے ساتھ ساتھ ساس ان عورتوں کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دو بہنوں کو بیک وقت ایک نکاح میں اکٹھا نہیں کر سکتا، اس کو بھی ارشاد فرمایا۔ یہ ساری چیزیں جو سورۃ النساء کے اندر اگلے حصے میں بھی آئیں گی، یہ ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ اسلام نے ہر ایک اصول بیان کیے اور ہر ایک معاملے کے اندر جو بھی اصول ہیں ایک بہترین معاشرے کے وہ ہمیں فراہم کیے۔ پاکیزہ معاشرہ کس طرح وجود میں آتا ہے، ایک پاکیزہ خاندان کس طرح وجود میں آتا ہے، اس حوالے سے تعلیمات موجود ہیں۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم قرآن پاک کو مطالعہ کریں، اس کی ترجمے کو پڑھیں، مسائل کو سیکھیں، تاکہ جو معاشرے کے اندر بہرا روی ہے، معاشرے کے اندر جو انتشار ہے، یہ ختم ہو سکے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔